حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز اس طرح قائم کرو کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تم کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث کا پہلا ٹکڑا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو مقام مشاہدہ ہے، اور اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا کہ اللہ تم کو دیکھتا ہے یہ مقام مراقبہ ہے۔ اور یہ جو مشاہدہ ہوتا ہے یہ قلب کے ذریعے ہوتا ہے۔ موضوع تصوف اصلاح باطن ہے اور اس کا مدار اصلاح قلب پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم درست ہو گیا، اور اگر وہ بگڑا تو سارا جسم بگڑا۔ سنو وہ قلب ہے۔ اور اس کی تصدیق بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہرقل روم یہ جملہ کہتا ہے، میں نے تجھ سے سوال کیا تھا کیا لوگ یہ دین قبول کر لینے کے بعد، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد کیا اسے ترک بھی کر دیتے ہیں؟ تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ حقیقت میں ایمان کی بھی یہی حالت ہے کہ جب اس کی تازگی قلب پر جم جاتی ہے تو وہ دور نہیں ہوتی۔ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقامات پر فائز ہونے کے بعد ایمان دل میں جم جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں بیان فرمایا ہے سورہ حجرات میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اصل مکلف قلب ہے، مخاطب قلب ہے، عالم متکلم عالم فاہم قلب ہے، سمع و بصر رکھنے والا قلب ہے، ماخوذ قلب ہے۔ باقی بدن سے اس کا تعلق صرف تدبر و تصرف کا ہے۔ آنکھیں اور کان قلب کے جاسوس ہیں، زبان قلب کی ترجمان ہے۔ اصل انسان اور بدن کا بادشاہ قلب ہے۔ اصل مکلف قلب ہے کہ تکلیف مشروط ہے عقل اور فہم سے، اور ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کا قول نقل فرمایا کہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخیوں میں نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ عقل قلب میں ہے اور مدار تکلیف کا عقل اور فہم پر ہے، اور فرمایا کان، آنکھ اور دل، ہر شخص سے ان سب کی پوچھ ہوگی، اور سمع و بصر کو قلب سے جوڑ دیا کہ یہ دونوں دیکھی اور سنی ہوئی چیزوں کو پہچانتے ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے اعلیٰ کا حکم رکھتے ہیں۔ یہ تفسیر کبیر میں سے ہے۔ عقل کا مقام قلب ہے۔ قال اللہ تعالی فتقون لهم قلوب یعقلون بها، سورہ حج۔ ان کے دل ہوتے کہ ان سے سمجھنے لگتے۔ محل تقوی قلب ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، سورہ حجرات۔ یہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ مخاطب اور محل وہی قلب ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، سورہ شعراء۔ اور یہ قرآن کریم رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، اس کو امانتدار فرشتہ لے کر آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ایک ہوں۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اتارا، بس ثابت ہوا کہ حقیقت میں مخاطب قلب ہے، کیونکہ یہی مقام تمیز و اختیار کا ہے اور باقی اعضاء اس کے ماتحت ہیں۔ سورہ قاف میں ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، تحقیق بس اس شخص کے لیے بڑی نصیحت ہے جس کے پاس قلب ہو۔ جزا سزا کا تعلق اعمال قلب سے ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، سورہ بقرہ۔ لیکن ہم احتساب فرمائیں گے، مواخذہ فرمائیں گے اس چیز پر جو تمہارے دلوں نے کمائی ہے۔ علم و فہم کی ضد کی نسبت بھی قلب کی طرف ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، سورہ بقرہ۔ اللہ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہمارے قلوب محفوظ ہیں۔ بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سورہ الاعراف۔ ان کے دل ایسے ہیں کہ جن سے وہ سمجھتے ہی نہیں۔ ان سب سے ثابت ہو گیا کہ جہالت اور غفلت کا محل قلب ہے۔ ان آیات قرآنی سے ثابت ہوا کہ امین و وحی و نبوت، امین اسرار الہی و شریعت و خزانہ اسرار غیبیہ قلب ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جس پر عقل کا ڈاکو رازن ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ قلب ہی تجلیات باری، ولایت اولیاء اللہ اور کشف و الہام کا خزانہ ہے۔ ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے، وہی محل تجلیات باری کے لیے مخصوص ہے، اس لیے باری تعالیٰ اس میں غیر کا قبضہ پسند نہیں فرماتا۔ جب قلب تجلیات باری کا مسکن بن جاتا ہے تو تمام رذائل ذلیل بد اخلاقیاں اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب قلب کی پوری طور پر اصلاح ہو جاتی ہے تو غیر اللہ کا اس میں گزر نہیں ہوتا، اور گناہوں کی وجہ سے ایک انسان کا قلب اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، مگر معالج روحانی جو اس کو ذکر سکھاتا ہے تو اس سے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ یہ قلب گناہ گار قلب سلیم مسلمان بن جاتا ہے، اور آخرت کی فلاح اس کے لیے راس المال بن جاتی ہے۔
اور سورہ شعراء میں اللہ پاک نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی اس روز نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ تیری اولاد کام آئے گی، مگر ہاں جو اللہ کے پاس مسلمان قلب لے کے آیا، مسلمان دل لے کے آیا۔ تو اصل جو مرکز ہے وہ قلب ہے، اور قلب میں کے ساتھ جو لطیفہ ہے، لطیفہ قلبی، جب اس پر ذکر کیا جاتا ہے اللہ اللہ اللہ، تو قلب سقیم قلب سلیم میں بدل جاتا ہے، ہمارا اندر کا قلب، ہمارا دل مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جب اندر کا دل مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، اس میں ایمان کی حلاوت اندر چلی جاتی ہے، تو پھر ہم کو آخرت کی تمام فلاح بہبود حاصل ہو جاتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جزا دے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔